أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند کر صدق اللہ. تلاوت ہوتی ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں. بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کی طرف خود قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا بلکہ صراحت کی گئی، اور بعض آداب ایسے ہیں کہ جو روایات میں اور اسلامی ثقافت میں تواتر کے ساتھ پائے جاتے ہیں. مثلا جب قرآن مجید یا اس کے کسی ایک حصے کی بھی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا مستحب ہے، بلکہ بعض علماء واجب جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کا حکم قرآن میں دیا گیا. قرآن میں آیت ہے صیغہ امر کے ساتھ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. چونکہ صیغہ امر کے ساتھ ہے اس لیے بعض علماء وجوب اور اکثر مستحب استحباب پر بہرحال ترک نہیں کرنا چاہیے. اور جب تلاوت ختم کرے تو صدق اللہ العلی العظیم کہنا چاہیے. اب بعض حضرات صدق اللہ العظیم صرف کہتے ہیں، صدق اللہ العلی العظیم نہیں کہتے. اب ہم کیا کریں؟ اگر یہ لفظ العلی اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کا نام ہی العلی ہے. اب مزاج مسلم کو پہچان لیجیے.
مزاج مسلم. اور خود قرآن مجید میں عظیم سے پہلے العلی آیا ہے، سید الآیات. قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جسے سید الآیات کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کا آخری فقرہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اگر ذکر علی اور نام علی سے اتنا ہی بیر ہے تو وہاں بھی العلی حذف کر دیجیے. العلی العظیم وَهُوَ العلی العظیم. یہ کہنا نہ بھولا کیجیے جب بھی آپ حضرات کسی آیت کی تلاوت کریں. ہمارے سامنے جناب حافظ سید کاظم نقوی صاحب والے حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ سید کاظم نقوی صاحب. مجھے بےحد مسرت ہوئی جب بات انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ خود حافظ ہیں، ان کے دونوں بیٹے حافظ ہیں، ان کے گھر میں 5 حافظ ہیں، کل قرآن کے حافظ، 30 پاروں کے کل قرآن کے حافظ. اور ماشاءاللہ 30-35 حافظ اور یہ قوم کو دے چکے ہیں. ان کے وجود سے آپ حضرات استفادہ فرمائیں. اور یہ میں اکثر کہتا رہا ہوں اپنے نشستوں میں، جو لوگ صاحبان استطاعت ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں. بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قرآن کی تعلیم دیں. اس قدر تعلیم قرآن کی حاصل کرنا تو واجب عینی ہے کہ انسان 2 رکعت نماز صحیح پڑھ سکے. صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب عشاء کی واجب نماز ادا کر سکے. یہ قرآن سیکھنا ہر حال میں واجب ہے. اور جو لوگ خدمت منبر حسینی کرتے ہیں، ہمارے سامنے عزیز القادر برادر مکرم اطہر ذیلی صاحب تشریف فرمائیں، اور بھی بہت سے حضرات ہوں گے جو شرف ذکر حاصل کرتے ہیں. تو جب خطبے کے بعد آیت پڑھیں، آیت کے بعد صدق اللہ العلی العظیم ضرور کہیں. اور جب خطیب علی العظیم کہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ درود پڑھیں ہیں. درود پڑھیں. ایک اور بلند سورہ مبارکہ فجر عنوان گفتگو ہے. سورہ مبارکہ فجر مکی سوروں میں سے ایک سورہ ہے. مجھ سے ایک جوان نے بار بار یہ سوال کیا کہ اس سورہ کی شان نزول تو بتا دیجئے. میں کون سی شان نزول بتاؤں؟ وہ شان نزول جو بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو بالکل بے اساس ہے، کوئی اساس نہیں ہے اس کی. نہ قرآنی منطق سے ہم آہنگ ہے اور نہ منطق فطرت سے، نہ منطق عقل سے. یہ معلوم ہے آپ حضرات کو کہ نزول قرآن 2 مرحلوں میں ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت سے حضرات نزول قرآن کا سہارا لے کر جہاں کہیں فضائل اہل بیت کا انکار کرنا ہوتا ہے تو نزول قرآن کی سے متعلق روایتوں کا سہارا لے لیتے ہیں. مثلا بہت سے مقامات ہیں
کہتے ہیں حضرت حسنین علیہ السلام، یا اہل بیت اطہار خمسہ نجبہ علیہ السلام کے فضائل سے متعلق ہیں اور مکی سوروں میں ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو مکے میں نازل ہوا تھا سورہ، اور ان کی تو ولادت ہی مدینے میں ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہی مدینے میں ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہی مدینے میں ہوئی، تو جو مکے میں سورہ نازل ہوا اس میں ان سے متعلق کسی فضیلت کا کیا امکان ہے؟ عجب منطق ہے۔ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے، ایک طرف یہ قول ہے، اس پہ عقیدہ ہے، جان دیتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے، قرآن حادث نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے قرآن۔ تو جب ہمیشہ سے ہے قرآن تو پھر کسی بھی مرحلے میں، نہ ہمارے لیے نہ آپ کے لیے، کسی بھی مرحلے میں کسی بھی شان نزول کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، قرآن قدیم ہے۔ لیکن پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پھر کسی کی فضیلت یا کسی کی مذمت کے لیے شان نزول کے بھی محتاج نہ رہیں، مان لیں کہ اہل بیت کی فضیلتیں بھی ازل سے ثابت ہیں اور ان کے دشمنوں کی مذمتیں بھی ازل سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ازل سے ثابت ہیں۔ اور اس قول میں بڑی جان ہے، قوت ہے اس قول میں، علمی اعتبار سے۔ آپ اسے صرف خطیبانہ فقرے نہ سمجھیے گا۔ قرآن مجید قدیم ہے یا نہیں یہ بحث الگ ہے، اسے ابھی نہیں چھڑوں گا، لیکن شان نزولی کے مرحلے میں ایک نزول ہے قرآن مجید کا دفعی، یعنی پورا کا پورا قرآن ایک شب میں، ایک مبارک شب میں قلب مبارک مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو پورا کا پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک ایک لیلۃ القدر میں، ایک شب قدر میں قلب مبارک مصطفیٰ پہ نازل ہوا، تو یہ بھی تو ایک شان نزول ہے نا، نزول تو ہے، پورا قرآن نازل ہوا اور قلب مبارک مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ تو جب بھی یہ قرآن نازل ہوا اس میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک تمام سورے تھے، جو بعد میں جنہیں آپ مکی کہتے ہیں، وہ بھی جنہیں مدنی کہتے ہیں، وہ بھی سب ایک مرتبہ قلب مبارک کے پیغمبر پہ نازل ہو گئے۔ واضح ہے بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ پروردگار آپ کی ذہانتوں میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی مفسر قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جو نزول دفعی کا منکر ہو۔ سب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قلب مبارک مصطفیٰ میں پورا قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد پھر تدریجی طور پر موقع موقع سے حضرت جبرائیل آتے رہے اور کہتے رہے کہ اب اس موقع پہ یہ آیت سنا دیجئے، اس موقع پہ یہ آیت سنا دیجئے، اس موقع پہ یہ آیت سنا دیجئے۔ اور چاہے قلب مبارک مصطفیٰ پہ پہلے ایک ہی شب میں لیلۃ القدر میں نازل ہو چکا تھا، لیکن جب موقع مباہلے کا آیا تو جبرائیل آئے اور ان کا یہ موقع وہ ہے کہ پھر آپ اپنے اہل بیت کو جمع کر کے آیت تطہیر سنا دیجئے۔ سورہ پہلے سے نازل ہو چکا تھا،
حسنین بیمار پڑے اور ان کے لیے نذر کی گئی اور اس کے بعد وہ شفا یاب ہوئے اور اس کے بعد 3 دن روزے رکھے اور ہر روز افطار کے وقت کوئی سائل آ گیا اور اس نے سوال کیا اور اہل بیت نے عطا کیا. اب وہ سورہ تو بہت پہلے نازل ہو چکا تھا قلب مبارک مصطفیٰ پر. جبرائیل پھر آ گئے اس موقع پہ سورہ دہر سنا دیجئے. اب اگر میری تعبیر قبول کریں علوم القرآن کے ماہرین تو شان نزول اتنی اہم نہیں ہے جتنی شان تلاوت اہمیت رکھتی ہے. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مواقع پر کن آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے. شان تلاوت طالب علموں کے لیے تقریب ذہن کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں. ہمارے اردو ادبیات کے استاد ہوا کرتے تھے اور ان کے بہت ہی عزیز قریب مجھے یہاں بھی ملے لاہور میں. حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین شہید لاہور سید محمد جعفر زیدی صاحب قبلہ مرحوم پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. بہت سے جوان اور نوجوان ان سے آشنا نہیں ہیں مگر ضرورت ہے کہ آپ ان کے مقالات ان کی کتابوں سے اور ان کی تقریروں سے استفادہ کریں. جید عالم تھے, ذمہ دار عالم تھے, متقی تھے اور پھر خاتمہ بالخیر ایسا ہوا کہ شرف شہادت بخشا ہوا. ایک مومن کی سب سے بڑی آرزو شرف شہادت ہے. وہ ان کے اعزاء میں سے تھے اور وہ پروفیسر سید ابوالقاسم قیصر زیدی صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے پروفیسر ہوتے تھے. وہ مجھ سے بھی انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میاں دیکھیے لوگ غالب کی شرحیں لکھا کرتے ہیں. غالب کے اشعار مشکل ہیں نا, اچھے خاصے مشکل ہیں. بہت سے لوگ سر دھنتے ہیں کیا کہنا غالب کا. اکثر میں پوچھ لیتا ہوں ذرا غالب کا یہ شعر سمجھا دیجیے مجھے, تو امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. غالب مشکل شاعر ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ غالب کی شرحیں لکھا کرتے ہیں. میاں میں غالب کا شعر پڑھ دوں گا ایک بار اور شعر سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک سچا زندہ واقعہ ہے. میاں میں غالب کا شعر پڑھ دوں گا تمہارے سامنے, شعر سمجھ میں آ جائے گا. کہ شعر یعنی لہجہ, انداز, ادا. شعر میں غالب کے شعر میں اتنا کوئی ڈوب جائے کہ لفظ سے لے کر معنی سے گزرتا ہوا مراد شاعر تک پہنچ جائے. متن شعر سے لے کر مضمون و معنی سے گزرتا ہوا اور مراد شاعر تک پہنچ جائے اور پھر اس طرح کہے کہ لفظ ادا نہ ہو معنی ادا ہو جائے. توجہ ہے؟ تقریب ذہن کے لیے یہ مثال کافی ہے. اچھا اب یہ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی استاد کسی شعر کو پڑھ دیتا ہے تو معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ غالب کا ایک ہی شعر یا اقبال کا ایک ہی شعر یا امیر کا ایک ہی شعر مختلف ادیبوں کی تحریروں میں آپ کو مختلف مناسبتوں سے ملے گا. کسی نے کسی مناسبت سے کوٹ کیا ہے, کسی نے کسی مناسبت سے اقتباس کیا ہے, کسی نے کسی مناسبت سے حوالہ کیا ہے, کسی نے کسی موقع پہ چسپاں کیا ہے, کسی نے کسی اور موقع پہ دہرایا ہے. شعر ایک ہے لیکن اگر اس شعر میں تہداری ہے, مضامین زیادہ ہیں, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام مستند ادیبوں نے جتنے مواقع پر وہ شعر نقل کیا ہے اتنے مضامین اس شعر میں یقیناً پائے جاتے ہوں گے. توجہ ہے؟ یہ مثال واضح ہے. ایک ہی شعر میں اگر ایک سے زیادہ مضمون پایا جاتا ہے تو ایک سے زیادہ موقع پر
کوٹ کیا جا سکے گا، ورنہ کوٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کریں گے تو غلط ہوگا، اور ایک مستند ادیب غلط کوٹ نہیں کر سکتا. واضح ہے یہ مثال. تو دو نقطے واضح ہونے چاہیے تعلیمی نقطہ نظر سے. ایک یہ کہ شعر ایسے لہجے سے پڑھ دیا جائے کہ لفظ ادا نہ ہو، معنی ادا ہو. دوسرے، جب پڑھا جائے کسی مناسبت کے ساتھ. جب ایک عام پڑھے لکھے استاد اور دانشور سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ غلط طور پر قرآن اشعار کو کوٹ کرے گا، تو جو خطیب قرآن ہے، جو امین قرآن ہے، جو خزینہ دار وحی الہی ہے، جس کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہوا، وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کے لہجے سے الفاظ قرآن نہیں، معانی قرآن ادا ہوں گے. اور جب پڑھے گا اتنے معانی سامنے آئیں گے. اس لیے مفسرین تلاش کریں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مواقع پر قرآن مجید کی آیتوں کی کس طرح تلاوت فرمائی. شان نزول اور اسباب نزول پہ غور نہ کریں، شان تلاوت مصطفیٰ پہ غور کریں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. شان تلاوت مصطفیٰ، یعنی یہ بھی وہ بھی اسی میں ہے. قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا قلب مبارک کے پیغمبر پر. آیت ولایت بھی اسی میں شامل تھی کہ نہیں تھی؟ اسی میں شامل تھی. اور جب ایک سائل آیا اور مسجد میں اس نے سوال کیا، اور کہتے ہیں کہ مکرر سوال کیا اور محروم رہا، تو اس نے پھر خطاب خدا سے کیا، پروردگار تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جیسے ہی خطاب خدا سے کیا، دست خدا آگے بڑھا. دست خدا آگے بڑھا. اچھا، ادھر دست خدا آگے بڑھا، اسے صدقہ مل گیا، اسے زکوٰۃ مل گئی، اسے انگشتری مل گئی. وہ تو گدھا تھا، سلیمان ہو گیا. وہ تو گدھا تھا، سلیمان ہو گیا. خدا کی قسم، دیکھو فرق یہی ہے. علی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوگی اس کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، کتنی قدر و قیمت ہوگی. کچھ نہیں. چاہے وہ ایک خلیج سنی کی انگوٹھی، ایک یاقوت کی انگوٹھی، ایک عقیق کی، عقیق یمنی کی انگوٹھی، کوئی بھی نگینہ ہو، علی کے ہاتھ میں پہنچ کے اس نگینے کی کیا قیمت ہے. جو انگشتری دست مبارک مرتضی میں رہی ہو، اس کی کیا قیمت ہے. لیکن فرق ہے، یعنی ضبط کرنا، فرق ہے کہ ان سے لینے کے لیے ادب چاہیے. سوال کر کے لے لو تو عطا کر دیں گے تو تم گدھا سے سلیمان بن جاؤ گے. غصب کر کے لوگے تو تم ہمیشہ کے لیے واجب اللعن بن جاؤ گے.
اب آیت تو پہلے سے قرآن میں تھی، آیت تو لوح محفوظ میں تھی، آیت تو ظرف قلب پیغمبر میں تھی، مگر اس وقت جبرائیل پھر آئے، یا رسول اللہ اب یہ آیت سنا۔ لوگ اسے شان نزول کہتے ہیں، میں اسے شان تلاوت کہتا ہوں۔ ایک اور صلوات۔ بہرحال تو یہ تو گویا تمہید تھی، یہ صرف ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو بعض مفسرین و محدثین نے اسباب النزول اور شان نزول سے متعلق روایتیں جمع کی ہیں، اور علوم القرآن میں ایک خاص علم اسباب العلم و اسباب النزول یا علم و شان النزول مرتب کیا ہے۔ یہ علم ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، روایتیں ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں علمی استفادے کے لیے، لیکن ان کا اتنا کوئی فائدہ یا ثمرہ نہیں ہے، نہ استنباط حکم میں اور نہ تعیین مراد میں۔ اب یہ جملہ سخت سا ہے، رہنے دیجئے، پھر کبھی سورہ مبارکہ فجر مکی سورہ ہے۔ مکے میں نازل ہونے والے سورے عام طور پر چھوٹے چھوٹے ہیں، اور عام طور پر ان سوروں میں تفصیلی فروع دین سے متعلق فقہی احکام یا معاملات سے متعلق فقہی احکام نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، مکی سورے جتنے ہیں ان میں زیادہ تر بیشتر فقہی احکام نہیں ہیں۔ نماز ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز جس طرح مدینے میں نماز کے احکام یا زکوٰۃ کے احکام آئے یا حج کے احکام آئے یا معاملات میں روزے کے احکام آئے، عبادات میں اعتکاف کے احکام آئے، یا معاملات میں نکاح کے، طلاق کے، اور یہ تمام احکام جو تفصیلی احکام ہیں، قضاء کے، شہادات کے، جہاد کے، یہ جتنے تفصیلی فقہی احکام ہیں، طہارت سے لے کر وضو کے، غسل کے، اور وہاں سے لے کر اور معاملات اور احکام، شہادات اور حدود اور دیات، یہ سب احکام مدینے میں نازل ہوئے، کیونکہ مدینے میں سلطنت تھی۔ توجہ ہے، مدینے میں حکومت قائم ہو گئی تھی، مدینے میں پیغمبر کا ہاتھ کھلا ہوا تھا، پیغمبر میں مدینے میں پیغمبر کو ایک اقتدار حاصل تھا، ظاہری اقتدار، تو آپ اللہ کے احکام کو نافذ کر سکتے تھے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دے سکتے تھے۔ توجہ ہے، یعنی مکے میں، اب اصطلاح میں مکے میں آپ نبی تھے، مکے میں آپ رسول تھے، مکے میں آپ امام تھے، مکے میں آپ خاتم النبیین تھے، اور بالقوہ اللہ کی طرف سے آپ کو ولایت حاصل تھی، مگر ولایت کا اعمال اور اظہار اور نفاذ کہاں ہوا؟ واضح ہے نا، کیونکہ ولایت کا اظہار، اب ولایت کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ولایت کے معنی جذبات کے نہیں ہیں، احکام اور قوانین کی پابندی کے ہیں۔ صرف جذباتی نعرے کے معنی نہیں ہے ولایت، ولایت کے معنی ہے قانون خدا کو قبول کرو، دل سے عمل کرو اس پر، اور خلاف ورزی ہو جائے تو سزا کے لیے تیار رہو، اور اگر الہی عقوبت سے روگردانی کی تو خدا سے بغاوت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
یعنی سنت کچھ رام پال یا کچھ ایسا ہی نام تھا، اور وہ انجینئر تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے کو ایک سنت اور سینٹ اور ایک مذہبی چہرے میں پیش کیا. ان کے کچھ اہداف و مقاصد رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے اوپر کوئی ایک الزام قتل کا لگ گیا. حکومت ہے، لیکن مثال میں بات کا دامن وسیع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اصل موضوع سے ہٹنا پڑتا ہے. لیکن مثالوں میں بھی بہت سی باتیں ہیں. یہ آج کی تازہ بات ہے. بہرحال وہ کئی دن سے 17-18 دن سے حکومت کوشش کر رہی تھی کہ انہیں گرفتار کرے، اور پھر کل رات 9 بجے انہیں گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتاری کے لیے پولیس گئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کر رکھا تھا جنہوں نے گرفتار ہونے نہیں دیا، کوشش کی کہ گرفتار نہ ہو، اور گولیاں چلائیں، لڑائی کی. یعنی ملک کے قانون کو توڑا اور قانون کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو ان کے اوپر دفعہ کیا لگی معلوم ہے؟ ملک سے غداری کی. ہے ہی نہیں، کچھ نہیں. یعنی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ تھے. ابھی تک یہ بات نہیں ہے. کسی دوسرے ملک کو ملک کی سیکرٹ خبریں بھیج رہے تھے، اسرار بھیج، یہ سب کچھ نہیں. کئی دوسرے ملک پہ جا کے شہریت لے لی غیر قانونی طور پر، اور اس کے بعد ملک کے خلاف کام کیا، یہ بھی کچھ نہیں. ملک میں رہ رہے ہیں. نظریاتی بات تھی. کچھ دیوتاؤں اور دیویوں کو اور بتوں کو انہوں نے کریٹیسائز کیا تھا. کہا تھا میں یہ نہیں مانتا ہوں. تو سناتن دھرم کے جو لوگ تھے، جہاں بت پرستی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، انہوں نے اعتراض کیا اور بات اختلاف و نزاع تک پہنچ گئی. یعنی یہ کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، ہندو مسئلہ ہے نا. حکومت درمیان میں آئی. حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے، آپ گرفتار ہونا نہیں چاہتے، تو یہ قانون شکنی کیا بنی؟ ملک سے غداری. اللہ کی قانون شکنی ولایت سے غداری ہے. بدھ کی پرستش، وہ تو ہے ہی ہے شیر پر کوپر. بدھ کی پرستش، کلمہ لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ نہ کہنا، وحدانیت کا انکار، یا سرے سے خدا کا انکار، یا نبوت کا انکار، یا امامت کا انکار، قیامت کا انکار، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار. یعنی کوئی شخص کہے کہ نماز اسلام میں نہیں ہے، کافر ہے. کوئی کہے حج اسلام میں نہیں ہے، کافر ہے. اس جگہ کی ثابت ہے تواتر کے ساتھ، ضروریات دین میں سے، ارکان دین میں سے. زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے، کافر ہے. توجہ ہے. نماز کا انکار کرے کہ نماز جی اسلام میں نماز نہیں ہے، دین اسلام میں نماز نہیں ہے، یا مذہب محمد والے محمد میں نماز نہیں ہے. کوئی شخص کہتا ہے نماز نہیں ہے، کافر ہے. کوئی شخص کہتا ہے زکوٰۃ نہیں ہے دین میں، کافر ہے. کوئی شخص کہتا ہے حج نہیں ہے دین کے ضروریات میں، کافر ہے. جو ضروریات دین ہے ان کا انکار بھی کفر ہے. توجہ ہے. ایک شخص انکار نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اور گناہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اور عقوبت سے بے خوف ہے. وہ کہتا ہے کوئی عقوبت نہیں، کوئی سزا نہیں ہے. وہ غدار ہے ولایت الہیہ کا، حکومت خدا کا غدار ہے. سمجھ رہے آپ؟ ولایت کہتے ہی ہے حکومت کے تسلیم کرنے کو. اور جب حکومت تسلیم کی جاتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ صاحب ہم نے حکومت تسلیم کر لی، ہم پریزیڈنٹ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے. سمجھ لیں آپ؟ ہم پاکستانی شہری ہیں، اور جناب والا بس پاکستان کے پریزیڈنٹ کون صاحب ہیں آج کل؟ ممنون حسین صاحب.
خدا کرے کہ ممنون حسین رہیں. ممنون حسین صاحب کے علاوہ بھائی ہم کسی کی حکومت، ہم کسی کا حکم مانتے ہی نہیں. یعنی ہر بار ڈائریکٹ ممنون حسین کہیں گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے ماڈل ٹاؤن کا ایس ایچ او آگے کچھ کہے گا تو ہم تو نہیں مانتے. ایس ایچ او کی کیا حقیقت ہے، عیسائی کی کیا حقیقت ہے، سب انسپیکٹر کی کیا حقیقت ہے. جب آپ نے ملک کو تسلیم کیا ہے تو ملک کے نظام سے جڑا ہوا معمولی سے معمولی فرد بھی اس کا احترام اور اس کی اطاعت آپ پر فرض ہے. اگر خدا کو تسلیم کیا ہے تو محمد کو ماننا فرض ہے، محمد کو ماننا ہے تو علی کو ماننا فرض ہے، 12 اماموں کو ماننا ہے تو نائب امام کو ماننا فرض ہے. معمولی سے سپاہی ہیں، ٹھیک ہے. مولا آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ایک معمولی سے سپاہی ہیں. ہم پر ان کی اطاعت فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ نظام ولایت کا نمائندہ ہے، اتھارٹیوں سے قانون حاصل ہے. شجاعت کا پیکر، اخوت کا دائی، علی کا ملائی، علی کا ملائی. شجاعت کا پیکر، اخوت کا دائی، علی کا ملائی، علی کا ملائی. امریکہ مخالف بہادر سپاہی. آپ تشریف رکھیں. میری گفتگو کو آگے بڑھنے دیں. صلوات پڑھیں محمد. قوم کو تعلیم دیں، ثقافت ضروری ہے. نعروں سے ثقافت نہیں آتی، نعروں سے ثقافت نہیں آتی، نعروں سے ثقافت دلوں میں گہرائیوں میں بات نہیں کرتی. ایجوکیٹ کریں، ایجوکیٹ کریں، بتائیں کہ ولایت کیا ہے، سمجھیں اور سمجھائیں کہ ولایت. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہ کی اطاعت قبول کرنا ولایت ہے. اسی لیے اب 2 روایتیں آپ سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں، ہمیشہ سناؤں گا. 2 روایتیں بالکل ایک انداز سے ہم تک پہنچی. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام روایت فرمایا آپ نے شاپور سے گزر رہے تھے. جب شاپور سے گزر رہے تھے تو محدثین آ گئے. کسی ایک مسلک کے تھوڑی محدثین تھے. تاریخیں پڑھیے، کسی ایک مسلک کے محدثین نہیں تھے. اس وقت بھی بہت سے مسالک تھے، لیکن مسالک کی کثرت مشکل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، مسالک کی کثرت مشکل نہیں ہے. ہر صاحب مسلک کا اپنے مسلک کے لیے تعصب یا دوسرے مسلک کے خلاف تعصب مشکل ہے. مجتہدین میں اختلاف رائے ممکن ہے. آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے پھر ادبی مثالیں دے دیتا ہوں تقریب ذہن کے لیے. غالب کے دیوان کا جو مسئلہ ہے نا، نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. آپ کو معلوم ہے اس شعر اس مطلع کی تشریح میں کتنے قول ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ مطلع حمدیہ مضمون رکھتا ہے، حمد باری تعالیٰ ہے. غالب کے
منفرد اسلوب میں غالب نے حمد کا مضمون اس شعر میں ادا کیا ہے. یہ ایک قول. دوسرا قول کہتے ہیں کہ اس میں موجود بنیادی علمناکی کا بیان کیا ہے. غم اس کا بیان ہے. یہ ایک قول. غالب کے بہت مشہور شاعر ہیں علامہ سید علی حیدر نظم طباطبائی، بہت بڑے ادبیات کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں غالب کا یہ مطلب بے معنی ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں کہا ہے غالب نے، صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے. یہ بھی ایک قول ہے. اب کیا کیا جائے؟ ان نقادان میں سخن کو آپس میں بلا کے کسی اکھاڑے میں کہا جائے کچھ نہیں لڑیں؟ دشمنی ہے یہ ایک دوسرے کی. اختلاف کے کیا معنی ہے؟ طباطبائی کی گردن اڑا دی جائے. وہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے، سب ادب کے زیر آسمان بیٹھ کر اختلاف پہ رائے کرتے ہیں، ادب سے اختلاف. اسی طرح مسلک کا اختلاف، کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف، مسلک کا اختلاف قتل و غارت تک نہیں پہنچنا چاہیے، یا لعن و دشنام تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے. لعنت کا جواز صرف تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی خدا، رسول یا علی کے مقابل آ جائے. بس اس کے علاوہ نہیں. لعنت کا جواز خدا اور رسول کے مقابل کوئی آ جائے ملعون ہے. اہل بیت کے مقابل کوئی آ جائے ملعون ہے. قرآن کے مقابل کوئی آ جائے ملعون ہے. باقی اختلاف رائے ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے نہ لعنت کی ضرورت ہے، نہ دشنام کی ضرورت ہے، نہ دشمنی کی ضرورت ہے. توجہ ہے؟ انسانیت کا شرف یہ ہے کہ اختلافات کے ساتھ ہم آہنگی برتی جائے. شرف انسانی ہے. مگر ایک گھر میں سب کا مزاج ایک ہوتا ہے. ایک ماں باپ سے پیدا دو بچے، ایک کہتا ہے مجھے لال رنگ کا کپڑا پسند ہے، ایک کہتا ہے مجھے سبز رنگ کا. اب کیا کیا جائے؟ اب دو میں سے ایک ہی بچہ زندہ رہے گا، دوسرا قتل کر دیا جائے. یہ کوئی منطق ہے؟ ایک کہتا ہے مجھے یہ سبزی پسند ہے، ایک کہتا ہے مجھے یہ سبزی پسند ہے. ایک کہتا ہے مجھے چکن چاہیے، ایک کہتا ہے مجھے فش چاہیے. ایک کہتا ہے مجھے کرتا پائجامہ پسند ہے، ایک کہتا ہے مجھے تو سوٹ انگریزی پسند ہے. اختلاف. انسان بحیثیت انسان اس کا شرف یہ ہے کہ اختلاف مزاج و اختلاف نظر و اختلاف رائے و اختلاف ذوق کے باوجود، اختلاف مسلک کے باوجود کمال ہم آہنگی اور محبت و الفت کے ساتھ زندگی بسر کرے. ٹھیک ہے؟ اختلاف نظریات کے اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہ ہونے دیں. بہرحال اس وقت بھی مسالک بہت تھے جب امام رضا علیہ السلام بہت مسالک تھے. اور سب کہتے ہیں 20,000 یا اس سے زیادہ محدثین ہاتھوں میں قلم اور کاغذ لیے ہوئے کھڑے تھے دوروں یا راستے میں کہ فرزند رسول کی زبان مبارک سے کوئی کلام رسول سنے. اصرار بڑھا کہ فرزند رسول آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی کلام رسول سنائیں. آقا نے ان کی درخواست قبول فرمائی، محمل سے نمودار ہوئے اور کہا مجھ سے بیان کیا میرے بابا حضرت موسیٰ بن جعفر نے، اور حضرت موسیٰ بن جعفر سے روایت کی ان کے بابا حضرت جعفر ابن محمد نے، اور حضرت جعفر سے روایت کی ان کے بابا محمد ابن علی نے، اور حضرت محمد باقر سے روایت کی ان کے بابا علی ابن الحسین نے، اور علی ابن الحسین زین العابدین سے روایت کی ان کے بابا حضرت حسین ابن علی نے،
اور حضرت حسین ابن علی نے روایت کی حسن ابن علی سے، اور حسن ابن علی اور حسین ابن علی دونوں نے روایت کی علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب نے روایت کی محمد مصطفیٰ سے، اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس کی کڑیاں سونے کے پانی سے لکھے جانے کی مستحق ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ سونے کے پانی سے نہیں، یہ جو حدیث وہ ہے اور یہ سلسلہ وہ ہے جو نور کے حرفوں سے لکھے جانے کا اور حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا صرف اس کا سلسلہ سند، سلسلہ متن نہیں، سلسلہ یعنی علی ابن موسیٰ الرضا سے لے کر اور علی ابن ابی طالب تک کا سلسلہ، یہ سلسلہ لکھ کر اگر اسے دھو کر کسی مجنون کو پلا دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے یہ کہ اگر یہ سلسلہ لکھ کر دھو کر کسی مجنون کو دیوانے کو پلا دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے، عقل آ جائے، اس نادان میں دانائی آ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ پوری مسلم امت دیوانی بنی ہوئی ہے، اس سلسلہ سند سے استفادہ کیوں نہیں کرتی؟ بہرحال ایک یہ روایت کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور بالکل اسی سلسلہ سند سے، اسی امام سے، اسی وزن پر دوسری روایت موجود ہے، اور اس روایت میں کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دو الفاظ ہیں، مضمون ایک ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کے قلعے میں داخل نہیں ہوا وہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہوا، اور جو مدعی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہ اہل لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہ کرتا ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ جو ولایت علی کا نعرہ لگائے اور اللہ کو رب نہ کہہ کر علی کو رب کہے، وہ بھی اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ کو رب کہے، لا الہ الا اللہ کہے اور علی کو ولی نہ مانے، وہ بھی اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بہت نازک فرق ہے، اور اصل فرق کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، یعنی کیا؟ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعے کے معنی کیا ہے؟ حدیث سمجھی ہے کیا؟ قلعہ لا الہ، میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی قلعہ تعمیر ہوا آپ کے سامنے؟ کوئی نظر آئی چیز؟ قلعہ کہتے ہیں جس میں انسان محفوظ ہو جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کس چیز سے محفوظ ہونا ہے؟ کس چیز سے محفوظ کرتا ہے قلعہ لا الہ الا اللہ؟ جو کم سے کم جو خود اس متن سے واضح ہے وہ کیا ہے؟
امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے مامون ہو جائے گا، عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ عذاب الہی، قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھتے چلے جائیے، کتنی چیزوں پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث سمجھنا ہے نا یا نہیں سمجھنا ہے؟ اس حدیث قدسی میں فرمایا گیا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا گویا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کا عذاب کیا ہے، کن کن چیزوں پر ہے، یہ کہاں لکھا ہے، کہیں ہے لکھا ہوا یا نہیں؟ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کیجئے، کتنی چیزوں پہ عذاب ہے۔ اب سمجھ میں آئی حدیث؟ شرک پر ابدی عذاب ہے، خلود فی النار۔ جو مشرک ہوگا کبھی بھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک جو نہیں ہے، شرک کے علاوہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، زبان دے دی ہے، قول دے دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو معاف فرما دے گا بشرطے کہ معافی مانگی جائے۔ استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو اللہ رحیم ہے، ودود ہے، غفور ہے، ودود ہے، معاف فرمائے گا۔ لیکن سامنے یہ تو رکھنا چاہیے، فہرست ہونی چاہیے کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے عذاب اور عتاب اور اپنے غیظ و غضب کا اعلان کیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ شرک، نبی کی توہین، اپنی آیتوں کا استہزاء، اپنے احکام کی نافرمانی، قرآن نماز کے سلسلے میں صرف ٹال مٹول کرنے والوں کے لیے ویل۔ قرآن جو نماز میں صرف ٹال مٹول کرے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا 1 بجے، ٹھیک 1 بجے وقت ہو گیا نماز کا، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی عذر عقلی نہیں ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں۔ معلوم ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان کے وقت گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ روایت کے الفاظ ہیں یتلجلج لسانہ عند الموت، موت کے وقت اس کی زبان کو لکنت ہو جائے گی، صحیح پڑھ نہیں پائے گا، لا الہ الا اللہ کہنا چاہے گا کہہ نہیں پائے گا، محمد رسول اللہ کہنا چاہے گا کہہ نہیں پائے گا۔ جو اذان کی توہین کرے گا، جو اذان کی توہین کرے گا، وقت اذان اول وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اور ایک شخص بیٹھ کے بے پرواہی سے باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق کھیل ادھر کی ادھر کی بات، فوراً اللہ اکبر، اللہ کی آواز ہے، مؤذن کی آواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی آواز ہے۔ پھر وہی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر سپریم کورٹ سے کوئی وارنٹ آئے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان خود لے کے آتے ہیں آپ کے دروازے پہ؟ سپریم کورٹ سے کوئی آپ کے خلاف وارنٹ ہو، خلاف ہو، موافق ہو، جو بھی ہو، آپ کے نام کوئی پیغام ہو تو حضرت چیف جسٹس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضوان اللہ تعالیٰ ہے یا رحمت اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی جس رقم صاحب خدمہ جو بھی صاحب خود آتے ہیں؟ نہیں نا، ان کی عظمت اپنی جگہ، ان کی بزرگی اپنی جگہ، ان کی طرف سے ایک معمولی ملازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس معمولی ملازم کی توہین کا حق ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا وقت مقرر ہوا ہے، اور جب اس وقت کوئی مؤذن اذان کے لیے نماز کے لیے آواز دیتا ہے اللہ اکبر، یہ دراصل اس مؤذن کی آواز نہیں، اللہ کی آواز ہے۔ اس مؤذن کی توہین اللہ کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ توجہ فرما لیا، دین ہے دین۔ اور پھر بیٹھے میں اذان ہو گئی، نماز کسی نے کہا نماز ہاں پڑھ لیں گے، ابھی تو سورج 5 بجے ڈوبے گا نا، پڑھ لیں گے۔ یہ جو آپ بلا سبب، ہاں کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر شرعی میں یہاں تک کہ اگر کوئی آیا ہوا مہمان سامنے بیٹھا ہے اور آپ کے فوراً اٹھنے سے اس کو تکلیف ہوگی اور توہین سمجھے گا تو آپ اتنی دیر برداشت کر لیجیے۔ یہ ہے دین، یہ ہے مذہب، یہ ہے کرم، یہ ہے لطف، یہ ہے رحمت، یہ ہے رافت، یہ ہے تہذیب، یہ ہے ثقافت۔ ایک شخص بیٹھا ہے، اسے فوراً بے مروتی نہ کیجیے، اسے پیار سے کہیے کہ اب اذان ہو گئی، آئیے چلیے ہم لوگ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر کسی عذر کے اگر آپ نے نماز میں ٹال مٹول کی تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں ٹال مٹول کرنے والے کے لیے ویل ہے، ویل ایک بڑا عذاب، جہنم کا ایک طبقہ، ویل، ٹھیک ہے؟ جو نماز ترک کرے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے بڑی سزا ہوگی۔ روزہ جو ترک کرے اس کی کیا سزا ہے؟ حج جس پر واجب ہو گیا ہو، سن لیں جو صاحبان ثروت ہیں، جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، توفیق دی ہے، اگر آپ میں استطاعت ہے، آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان کی بات ہے، یہ کسی مولوی اور کسی عالم اور کسی مرجع تقلید کی اجارہ نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا خدا۔ اگر آپ کے اوپر مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اگر آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا ہے، آپ میں استطاعت ہے، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے، ایسی صحت ہے کہ آپ حج کو جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ حج نہ کرنا اور تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر حج نہیں کیا کسی نے اور دنیا سے گزر گیا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے دین پر نہیں مرے گا، یا یہودی مرے گا یا عیسائی، میرے دین پر نہیں مرے گا۔ حج کو چھوڑنا، حج تو دیکھنے اللہ کا عذاب کیا کیا ہے، عقاب کیا کیا ہے، عقاب کیا کیا ہے؟ بے طہارت رہنا، طہارت کی طرف سے بے پرواہ رہنا۔ ایک روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے کہ وہ بول کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتے ہوں گے، طہارت نہیں کرتے ہوں گے، جو طہارت کا حق ہے اس طرح طہارت نہیں کرتے ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے۔ معصومین سے روایتیں ہیں، یہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتیں ہیں۔ تو طہارت میں بے پرواہی، لاؤبالی ہونا، نماز میں بے پرواہی، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا یا حج میں تاخیر کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، خمس نہ دینا، معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا۔ بہت مرتبہ یہ روایت سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں، اور یہ روایت وہ جو تمام عالم اسلام، تمام مسلک کے لوگ اسے نقل کرتے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، غیر اہل حدیث سب۔ حضور کے ایک بہت جلیل القدر صحابی تھے، حضور کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی خاتمہ بالخیر ہوا، تمت بالخیر، اور
مسئلہ ان حضرات کے لیے جو بعد پیغمبر اس دنیا سے گئے اور جنہوں نے پیغمبر سے عہد وفا توڑ دیا، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ آپ اور ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم نے نہ حضور پاک کو دیکھا، نہ ان کی زیارت کی، نہ براہ راست ان کی نورانی آواز سنی۔ وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا اور حضور کی زندگی میں ایمان لائے، اسلام لائے اور حضور کی صحبتوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ روز قیامت حوض کوثر پر آئیں گے اور رسول کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں، اور اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، یہ تمہارے صحابی نہیں آئے، ان کی شفاعت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، تمت بالخیر ہونا ضروری ہے، عہد وفا نبھانا ضروری ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے توحید و نبوت سے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ہو اگر تمت بالخیر نہیں ہے تو خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میسج واضح ہے؟ تو اپنی اپنی فکر کیجئے، ہر ایک اپنی اپنی فکر کرے، جب ان کی خیر نہیں ہے تو ہم آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حوض پر اگر خیریت چاہیے تو حدیث حوض یاد رکھیے، مضبوطی سے ان کا دامن تھامے رہیے، جن کے لیے اللہ نے خبر دی ہے اپنے نبی حبیب کو کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر حبیب تمہارے پاس پہنچے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو بہرحال ایک فہرست بناتے چلے گئے آپ۔ اب یہ جو صحابی کا تذکرہ تھا کس لیے کر رہا تھا میں؟ صحابی رسول کی زندگی میں دنیا سے گئے، یعنی تمت بالخیر، آغاز خیر، تمت بالخیر، اور ایسے ویسے صحابی نہیں تھے، صحابی میں بھی رتبے ہیں نا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ بہت سے صحابی جو مر جاتے تھے رسول کسی ہر ایک کے جنازے میں تھوڑی جاتے تھے، مگر یہ وہ صحابی تھے جن کے جنازے میں تشریف لے گئے، خود صحابہ کو لے گئے ساتھ میں، نماز جنازہ خود پڑھائی، قبر میں خود اترے، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس کے بعد صحابی کو اتارا اور قبر جب دفن کی بند کیا، اور پھر صحابہ سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں؟ کیوں شریک ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سورہ انا انزلناہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایسے صحابی 70,000 فرشتے شریک، حضور شریک، اور اس کے بعد جب دفن کر دیا تو کہا جلدی سے ہٹ جاؤ یہاں سے، سب لوگ جلدی سے ہٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اب ان پر عذاب ہوگا۔ حضور کہہ رہے ہیں اب ان پر عذاب ہوگا۔ کون سا عذاب؟ فشار قبر، اب زمین انہیں یوں پیسے گی۔ کیوں فشار قبر ہوگا؟ بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سب سن رہے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور توحید کے تقاضے کیا ہیں سمجھنے آپ؟ یہ صرف منہ کے زبان تک نہیں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نہیں، لبوں تک نہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کے ریشے ریشے میں لہو پہنچتا ہے نا، ایسے ہی ہمارے پورے وجود اور پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی تجلی ہونی چاہیے۔ ہمارا اسلوب، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا معاملہ
معاملہ، بیوی کے ساتھ گفتگو، بچوں کے ساتھ گفتگو، دوست احباب کے ساتھ گفتگو، آنے جانے والے مہمانوں کے ساتھ گفتگو، معاملات میں، تجارت میں، زندگی میں، سونا جاگنا، ہر جگہ تقاضا پورا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. ٹھیک ہے، احکام خدا کو ماننا ہے، اور جہاں جہاں بطور خاص اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو عذاب ہے، یہ نہیں کرو گے تو عتاب ہے، یہ نہیں کرو گے تو عقاب ہے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم ہے. ٹھیک ہے، ان تمام کی فہرست بناتے چلے جائیے، اور دیکھیے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یعنی جو قلعے میں داخل ہوا، یعنی قلعے میں داخل ہونے کے بعد ان تمام احکام کو جس نے قبول کیا، تو احکام کا قبول کرنا اور دل سے لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، یہ دراصل وہ قلعہ تشکیل دے دے گا کہ عذاب الہی سے انسان محفوظ ہو جائے گا. اب عذاب نہیں ہوگا، قلعے میں ہے، قلعہ لا الہ الا اللہ میں ہے. دوسری روایت کیا کہتی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. یعنی کیا؟ ولایت کے معنی کیا؟ ولایت یعنی وہ نظام جہاں احکام الہی نافذ ہوں، جہاں انسان پابند ہو کہ ہم حکم خدا پہ عمل کریں گے، اور اگر کہیں ہم سے غلطی ہوئی تو ہم اس کی جو بھی سزا مقرر ہے اسے قبول کرنے کے لیے سر جھکا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے ولایت. سنیں ولایت کی شان. آپ نے یہ بھی صحابی کا قصہ سنا، ایک اور صحابی علی ابن ابی طالب ہے. ولایت قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کلمہ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ قلعے میں داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یعنی قلعے کے ڈسپلین کو فالو کریں. کسی ملک میں رہیں تو ملک کے قانون کو فالو کریں. ایک شخص ہے، بالکل تقریر کسی اور لوگ پر چلی گئی. ایک شخص ہے، اسے پکڑا گیا. کالا حبشی شخص ہے، چہرہ کالا ہے، دل کالا نہیں ہے. غلام زنجی ہے، غلام سیاہ ہے، غلام حبشی ہے، اور ولایت علی میں ہے. ولایت علی میں، ولایت علی میں ہونے کی شان دیکھیں. چوری کر لی اس نے. انسان ہے نا، گناہ کر، خاکی خاکی. لوگ گرفتار کر کے گئے، مولا کی خدمت میں پیش کیا. مولا نے سوال جواب کے بعد، میں مختصر کر رہا ہوں، میری طاقت پھر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، حق جاری کر دی، انگلیاں کاٹ دیا. وہ چلا گیا اور راستے میں، جسے کہتے ہیں چوراہے پر، شاہراہ عام پر کھڑے ہو کے علی کا قصیدہ پڑھ رہا. کیا کہنا میرے مولا کا، یہ عادل امام، یہ مظہر کبریاء، یہ ولی خدا، یہ وسیع رسول، یہ خلیفہ برحق، اس نے مجھے پاک کر دیا، اس نے مجھے پاک کر دیا، اس نے مجھے کر دیا. قصیدہ پڑھ رہا ہے. ادھر سے ایک منافق گزرا. کیسے میں بتا رہا ہوں منافق؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ علی کی تعریف برداشت نہیں ہے. میں تو تیزی سے پڑھ کے گزر رہا ہوں، روایت میں نام وام سب موجود ہے، اب میں کہاں کس کس کا نام لیتا چلوں. ایک شخص گزرا وہاں سے، دیکھا کہ ہاتھ کٹا ہے، خون ٹپک رہا ہے، علی کا قصیدہ ہو رہا ہے. یہ شان لوگ تصور نہیں کر سکتے. کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی نے سزا دی تو ان کا قصیدہ پڑھے گا، اسی لیے تو قصیدہ پڑھنا.
یہ وہ تھوڑی ہے کہ جو اپنا پرایا دیکھے. یہ وہ تھوڑی ہے کہ جو نعوذ باللہ رشوت لے کر مجھے ان کو بخش دے. یہ امام ہے، عادل ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، ولی برحق ہے، وسیع برحق ہے، اور قصیدہ پڑھ رہا ہے. اب منافق سے برداشت نہیں ہوتا. منافق آیا، اس نے کہا علی تمہارے بھی چاہنے والے عجب ہیں، تمہارے دیوانے بھی عجب ہیں. یہ جب سے لفظ دیوانہ کہتا ہوں تو مجھے بے اختیار ایک شعر یاد آتا ہے، بہت سناتا ہوں، پھر سن لیجیے. مولانا وفا کی پوری مرحوم کا شعر ہے، اور انہوں نے امام حسین کے تعلق سے کہا ہے اور فرمایا ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. ہم تو دیوانے ہوئے ہیں، دیوانے ہیں نہیں، دیوانے ہوئے ہیں. تم دیوانے ہو، ہم دیوانے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں تو مضمون بتا رہا ہوں روایت کا، تمہارے بھی دیوانے. جب مولا نے سنا تو معلوم ہے امام حسن کو بلایا اور کہا جاؤ تو ذرا اسے بلا کے لاؤ. اب دیکھا ولایت، یہ ہے ولایت، کہتے ہیں قبول ولایت. جب ہم کہتے ہیں خامنئی صاحب کو تسلیم کیجیے اس لیے کہ وہ حکم جاری کرتے ہیں، آج میں بہت سے لوگ گھبراتے اس لیے کہ وہ حکم جاری کرتے ہیں. ہم تو عادی ہو گئے ہیں حکم کی نافرمانی کے، حکم کی نافرمانی. خامنئی صاحب کیا ہیں؟ علی کے نوکر ہیں، علی ابن ابی طالب کے نوکر ہیں، اور کیا ہیں؟ جب تم نوکر کو برداشت نہیں کر سکتے تو آقا کو کیا برداشت کرو؟ محمد رسول اللہ کا ایک شاندار نوکر ہے جس کا نام ہے علی خامنئی، مگر اس کی حیبت یہ ہے کہ ساری دنیا اس کے نام سے لرزتی ہے. جو لوگ آیت اللہ العظمی امام خامنئی کی مخالفت کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس مخالفت کا جواز کیا ہے. کیا جواز ہے؟ منطق کیا ہے؟ اس عقل سے کام لے رہے ہیں، اس عقل سے کام لے رہے ہیں. آج سے ایک نیا اعتراض مجھ پہ آ جائے گا، ہے نا؟ سمجھ گئے آپ؟ میں نے جیسے امام خمینی کہتا ہوں ویسے ہی امام خامنئی کہہ دیا، اب نئی بات آئے گی. دیکھیے انہوں نے امام بھی کہا، پہلے ولی کہتے تھے اب امام بھی کہہ دیا. امام خمینی تو ہم کہتے ہی آئے ہیں. امام خامنئی رہبر ہے، امام معصوم نہیں، علی ابن ابی طالب کے نوکر ہیں، امام مہدی منتظر کے نوکر ہیں. ٹھیک ہے؟ جب نوکر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آقا کو کیا برداشت کریں گے؟ برداشت کرنے کی عادت ہے. نظام کو قبول کیجئے، نظام کو. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، اطاعت سے کام چلے گا. دیکھیے جب آپ نظام قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ نظام قبول کریں، گردن جھکا دیں. اس نے گردن جھکا دی، ہاتھ کٹوا لیا. اب جب آقا تک پہنچی بات، کہتے ہیں بلا کے لاؤ. کسی اور کو نہیں بھیجا، انبر کو نہیں بھیجا. روایت میں ہے آقا حسن کو بھیجا، آقا حسن کو بھیجا. اور جو روایت کے الفاظ ہیں میں اب دوہرا نہیں سکتا کہ اس کے لیے کیا احترام کا لفظ استعمال کیا ہے. جاؤ بیٹا بلا کے لاؤ. آئے، تم میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ کہاں آپ مستحق ہیں؟
نے سزا دی تو کیا آپ امام مذہب ہیں؟ سزا دے چکے تھے، اب شفقت دیکھو. اللہ وہ انگلیاں کہاں ہیں کٹی ہوئی؟ انگلیاں اٹھائیں، وہیں جوڑی، اوپر رومال لپیٹا، لب مبارک سے کچھ کہا، اور اذن کن فیکونی سے وہ ہاتھ ویسے ہی تھا. زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے. نظام قبول کریں. یہ آپ حضرات یہ جتنا ماتمی مجمع ہے، یہ جتنے عزاداران امام حسین ہیں، یہ امام مہدی کا لشکر ہے. لشکر کے لیے ڈسپلین شرط ہے، لشکر کے لیے اتحاد شرط ہے. پوری ملت اسلامیہ منتظر ہے اس وعدہ مصطفیٰ کی جس کا نام مہدی ہے. اس وعدہ حق مصطفیٰ کے سب منتظر ہیں جس کا نام مہدی ہے. ہم سب سپاہی ہیں، معمولی سپاہی. اس وقت پتہ نہیں کس کی کیا نوکری لگے، یا آرزو کرو. یعنی اگر آقا تشریف لے آئیں اور مجھے اتنی سی نوکری دیتے ہیں کہ دیکھو تم میری مسجد کے سامنے کھڑا رہا کرو اور جتنے ہم سے ملنے آئے ان کے جوتے صاف کرو، اس سے بڑا کوئی شرف ہے کہ آقا یہ نوکری دے دیں؟ ان کی چپلیں ٹھیک سے رکھ دیا کرو. اس وقت میں کہوں کہ آقا میں نے اتنے سال قوم میں پڑھا ہے، اتنے سال نجف میں پڑھا ہے، اور مجھے تو کسی پیش نماز کہیں کسی مسجد کا پیش نماز رکھوا دیجیے، یہ نہ کام لیجیے. گئی ولایت. ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، چشمے بدور. ان کو بتا رہے ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہے، کیا محنت کی، آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا صلاحیت ہے، پیش نماز رکھوا دیجیے. ارے شکر کرو کہ جوتے صاف کرنے کے لیے رکھ لیے گئے. قبول کریں نظام ولایت. اپنی علانیت کچھ نہیں، خود ہی کچھ نہیں. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب بھی اللہ کا قلعہ ہے. یعنی کس اعتبار سے؟ یعنی ولایت کے ساتھ احکام کو ماننا ہے. نعرہ نہیں ہے، صرف بے پرواہی نہیں ہے، لاوالی زندگی نہیں ہے، بے بندوبار زندگی نہیں ہے. ذمہ داری محسوس کرنی ہے، تب ولایت کا حق ادا ہوگا. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. یہ رشتہ. اچھا پھر ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی قلعہ ہے، ولایت بھی قلعہ ہے. دونوں قلعہ ہیں. قلعے کے معنی کیا ہے؟ جس میں داخل ہو کے انسان محفوظ ہو جائے. قلعے کے معنی کیا ہے؟ ابھی اس وقت جو میں نے سمجھا ہے کہ اس ڈسپلین کو، اس معنوی نظام کو، اس معنوی چار دیواری کو، اس حصار کو، اس حلقے کو قبول کر لے انسان. قبول کرے گا کیسے؟ علی کی ولایت ہی کیوں قلعہ ہے. جو لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو احکام الہیہ کی پابندی کے علاوہ کسی اور چیز سے تعبیر کریں، وہ غور کریں. دوسرے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے تھے یا کہتے ہیں، مگر علی ابن ابی طالب سے خوش نہیں تھے یا خوش نہیں ہیں. ان کا ذکر سننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں سننا چاہتے؟ علی ہی تو وہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کیا ہے. امیر المؤمنین کی تلوار چاہے بدر میں چلی، احد میں چلی، خیبر میں چلی، خندق میں چلی، جہاں بھی چلی، کس لیے چلی؟ حیات پیغمبر میں چلی یا بعد حیات پیغمبر چلی؟ کس لیے چلی؟ صفین میں بھی اگر علی کی تلوار چلی تو کس لیے چلی؟
سیاست کے لیے نہیں چلی تھی. اگر سیاست کے لیے چلتی تو تاریخ میں یہ جملہ موجود نہ ہوتا کہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، اور کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں مصلی بچھاؤ، ابن عباس کہتے ہیں آقا جنگ جنگ، کہتے ہیں اسی نماز کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے. اب بس اتنا سمجھ لیجیے کہ عہد پیغمبر میں علی کی تلوار چلی تو گویا کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، بعد پیغمبر تلوار چلی تو لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے، قانون اسلام کا نفاذ ہو. تو جن کی طبیعتوں پر توحید یا تقاضائے توحید گراں ہے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کی حکومت ہی قائم ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے. شجاعت علی، شجاعت علی، اور وہ بھی کس بے نفسی کے ساتھ. بس رخ بدل گیا، رخ ہی بدل گیا، بحث رہ گئی. اب انشاءاللہ کل سہیل رضوی صاحب کے مبدت کے دے پر انشاءاللہ وہاں آج اس بحث کو مکمل ہو جانے دیجیے کہ علی نے نفاذ کیا ہے حکم الہی کا، اور کس شان کے ساتھ؟ علی کا نفس کہیں شریک نہیں ہوا. حالانکہ یہ بھی جو جملہ کہا جاتا ہے علی کا نفس شریک نہیں ہوا، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ علی کے نفس کی بات ہی کچھ اور ہے. علی کا نفس تو وہ ہے، علی کا نفس تو وہ ہے کہ جو خود قیمت ہے مرضات الہیہ کی. علی کا نفس تو وہ ہے جسے قرآن نے نفس رسول کہا ہے. علی کا نفس اگر کہیں شریک ہو جائے تو وہ عبادت خود معراج پا جائے. مگر یہاں یہ مقام کچھ اور ہے کہ جسے بطور خاص عرفاء نے بڑے وزن کے ساتھ، بڑی کیفیت کے ساتھ، بڑی لذت کے ساتھ نقل کیا ہے. مولانا روم نے نقل کیا ہے، مثنوی مولانا روم میں پورا ایک مقام ہے اس کیفیت کے لیے کہ جنگ احزاب میں جب علی ابن ابی طالب جنگ فرما رہے تھے، جنگ احزاب کا بیان رہ گیا. بس اتنا ہی فقرہ کہہ کے آج گفتگو تمام کروں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے. وقت کا مشہور پہلوان اور بہادر آیا ہے، اور وہ بھی کون؟ واقع پیغمبر کے الفاظ کو اگر سمجھیں تو خود اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. پیغمبر جسے کل کفر کہہ دیں، اس کے معنی ہے کہ اس ایک شخص میں کفر کی ساری ناطاقتیاں جمع تھیں. میں تو کفر میں طاقت نہیں کا قائل نہیں ہوں. کفر کی تمام تر بےتابیاں، تمام تر نادانیاں، تمام تر جہالتیں، تمام تر ظلمتیں، تمام تر اضطرابات، تمام تر وحشتیں، تمام تر درندگیاں اور تمام تر ناطاقتیاں جمع ہو جائیں تو عمرو ابن عبد ود بنتا ہے. اور ایمان کی تمام دانائی، تمام شجاعت، تمام صبر، تمام استقلال، تمام صفات ایمان جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے. تمام ناطاقتیاں جمع ہو گئی کفر و شرک کی عمرو ابن عبد ود میں. اور پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. دیکھیے کیسا مقابلہ ہے. مقابلہ ہوا، وہ کل کفر زمین پر آ گیا. اور یہ نہ سوچیے گا کہ
مقابلہ نہیں ہوا، سرور کی رد و بدل ہوئی ہے۔ علی کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ کہیں بھی کسی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے کر قتل کریں۔ علی کی جنگوں کو بیان کرنے میں احتیاط کیجیے گا۔ امیر المومنین کی جنگوں کے بیان میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، عرفان بھی ہے، سیر و سلوک بھی ہے، جنگوں کے بیان میں۔ اور جس کے جنگوں کے بیان میں علم و عرفان و حکمت و دین و مذہب و سیر و سلوک ہو، اس کی بزم کے بیان میں کیا کچھ ہوگا، اس کے درس کے بیان میں کیا کچھ ہوگا، اس کے خطبوں میں کیا کچھ ہوگا، اس کی عبادتوں اور ریاضتوں میں کیا کچھ ہوگا۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ علی کی جنگیں نہ پڑھا کیجئے، کتنی جنگیں پڑھیے گا؟ اللہ نے قرآن میں جنگوں کا بیان کیوں کیا اور علی کی جنگوں کا بیان؟ سورہ والعادیات اس لیے تو کہا تھا کہ سنوں گا جوانوں سے، شعیب میاں کل تک سورہ والعادیات یاد ہو جانی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ سورہ والعادیات امیر المومنین علیہ السلام کا گویا رزمیہ قصیدہ ہے جو قلم قدرت نے لکھا ہے۔ تو ایک ایسا شخص، تلوار کی رد و بدل ہوئی اور اس کے بعد وہ زمین پر آیا، آپ نے جہاں سر قلم کرے اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، واپس آ گئے۔ علی جس کا نفس قیمت مرضات خدا ہے، علی جو نفس رسول ہے، اس نے اگر یہ تعبیر فرمائی تو ہماری تعلیم کے لیے کہ عمل کتنا خالص ہونا چاہیے، عمل کتنا خالص ہونا چاہیے۔ جب پلٹ آئے اور آپ کا غیظ و غضب تھما، پلٹے، اس نے پوچھا کہ ہمیں مجھ جیسے، وہ اپنے کو پہلوان سمجھتا تھا، اپنے کو سب کچھ سمجھنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ مجھ جیسے شخص پہ قابو پا کے اور میرا سر قلم کرنے سے گریز کیوں؟ میں نے فرمایا مجھے غصہ آ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جو عمل کروں خدا کے لیے، یہ خالص عمل علی ابن ابی طالب کی ضربت، اس کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ سمجھ میں آئی گا حضور نے کیوں فرمایا تھا، کیوں، راز کیا تھا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت، علی کا ایک وار، علی کا ایک وار روز خندق جنوں اور انسانوں کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ ہے، یہ اخلاص کے بنا پر۔ اور اب عرض کروں کہ جس کا وار، ایک وار تمام جنوں اور تمام انسانوں یا کونین کی عبادت سے افضل ہو، اس کا سجدہ کتنا افضل ہوگا، اس کا رکوع کتنا افضل ہوگا، اس کا قیام کتنا افضل ہوگا، اس کی شب بیداریاں کتنی افضل ہوں گی۔ توجہ ہے، علی کے مقابلے پہ کوئی آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، علی کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد علی، اور کسی کی گنجائش دور دور تک نہیں۔ دیانتداری سے تاریخ پڑھیں، دیانتداری سے قرآن پڑھیں، دیانتداری سے اسلام پڑھیں اور پھر سمجھیں اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے۔ اور کسی کا نام لینے کی جرات نہ کیجیے گا، نام لیجیے گا تو ہم اسے ادب کی اصطلاح میں جرات بھی نہیں کہیں گے، جسارت کہیں گے، جسارت بھی نہیں کہیں گے۔ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ممبر سے ادا نہیں ہو سکتا، کیا گستاخی۔
امیر المؤمنین کے مقابلے میں کسی کو پیش کیا جائے. علی مولا کائنات، اس کی ایک ضربت ایک بار ثقلین کی عبادت سے تھا. یہ بھی وہ مقام ہے، ذرا سوچیں آپ، یہ وہ مقام ہے. کتنے ذاکروں سے کتنی بار یہ سنا ہے آپ نے، مگر جب سنتے ہیں تو کیا کیفیت پاری ہوتی ہے. غربت علی یوم الخندق کتنی بار سنا ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہوگا، بچے کو یاد ہوگا، بچیوں کو یاد ہوگا خواتین. مگر اس فضیلت کے جملے میں جو لذت ہے، اس لذت کو جو محسوس نہ کرے، کیسی محرومی سی محرومی. شومی قسمت، بس گفتگو ختم، دعوت ختم ہو گئی، گفتگو ختم. ولایت اللہ ولایت علی ہے، ولایت علی ولایت اللہ ہے. ولایت کے معنی ہے ہم دل و جان سے ان کی حاکمیت کو قبول کریں، ان کے ہر حکم کو قبول کریں، ان کے ہر نوکر کا احترام کریں. ٹھیک ہے، بس گفتگو کرنا. بالکل موضوع دوسری طرف نکل گیا. یہ سب مثال کے طور پر بات آگے بڑھتی چلی گئی. ولایت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں خوشی کریں، ہم ان کے علم میں شریک ہوں، ہم ان کے غم میں غم کریں. ولایت کا تقاضا ہے. ولایت کا تقاضا ہے کہ عزاداری میں کمی نہ آنے پائے. میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، ممبر سے دعائیں دے رہا ہوں تمام عزاداروں کو، تمام ماتمیوں کو، ہر اس شخص کو. یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے مکتب اہل بیت میں حدیث صحیح ہے. آقا حسین کی معرفت رکھتے ہوئے ان کے غم میں ایک قطرہ اشک عذاب بہشت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے. ایک قطرہ اشک. آقا حسین کی معرفت رکھتے ہوئے آقا حسین کے غم میں ایک اشک عذاب جنت کی قیمت ہے. دیکھ لیں اسے، معرفت کے ساتھ. تو جو لوگ بھی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے میں کیا زہرا دعا دیتی ہیں، رسالت میں آپ دعائیں دیتے ہیں، میں پھر دعائیں دے رہا ہوں. برادر عزیز بدر حیدر ذیلی صاحب کو پروردگار ان کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، ان کی کمزوریوں کو دور فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ان کے پاس جہاں تک مجھے علم ہے کوئی وقف اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی زمین جائیداد نہیں ہے جو ان کے آبا و اجداد نے وقف کیا ہو کہ دیکھو اس کی آمدنی سے تم مجلس عزا کرنا. یہ اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے فرش عزا بچھاتے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کا کنبہ، عزیز اقربا کس طریقے سے، کس للک کے ساتھ، کس انہماک کے ساتھ، کس شوق و ذوق کے ساتھ فرش عزا بچھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی وقف اسٹیٹ ہے اور وہاں سے آنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، یہ نہیں، اپنے ذوق سے کرتے ہیں. اور یہی ایک چیز ہے جو مجھے اتنے برسوں سے ہر سال یہاں کھینچ کے لے آتی ہے. طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہوں، وقت نہیں ہوتا، پھر بھی آ جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انجمن نہیں ہے، کوئی وقف اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ایک فرد ہے اور ایک کنبہ جو عاشق اہل بیت ہے. یہ کم سعادت ہے
بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ایسے جتنے افراد ہیں پروردگار یقیناً انہیں شفاعت سید الشہداء سے سرفراز فرمائے۔ ایک اشک عذاب بھی جو معرفت کے ساتھ ہو وہ جنت کی قیمت ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے جو حسین کے لیے روئے یا رولائے۔ رولانے میں یہی تھوڑی ہے کہ ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے مسائل پڑھ رہا ہے تو رولا رہا ہے، جس نے فرش عزا بچھایا ہے وہ بھی تو شریک ہے نا۔ جو اہتمام کر رہے ہیں نوجوان، جو اسکاؤٹس، جو سن نہیں پا رہے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کر، لیکن آپ سب کو اطمینان سے بیٹھ کر سننے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ سب شریک ہیں ان میں جو فرش عزا بچھانے والے ہیں۔ پروردگار ان سب کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہر بیماری سے صحت عطا فرمائے۔ بدر حیدر صاحب کی اہلیہ ایک عرصے سے مریض ہیں، پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہوں پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے۔ پروردگار اس فرش عزا پر اس وقت جتنے بیٹھے ہیں اور ان کے دلوں میں جو خاص حاجتیں ہیں انہیں پوری کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت سید الشہداء کا، اور میرے معبود اس سے بڑا کوئی واسطہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سید الشہداء، سید الشہداء آقا حسین سید الشہداء۔ آقا کے مسائل پڑھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ ایک جملہ عرض کروں، میں اپنے دل کا جائزہ لے کے کہہ رہا ہوں، جب صرف گزرے ہوئے واقعات کو دہرانے کے لیے طاقت چاہیے، ان واقعات کو برداشت کرنے کے لیے کیا ہمت اور حوصلہ چاہیے ہو۔ کیا طاقت چاہیے، کیا طاقت چاہیے ہوگی، کیا طاقت چاہیے ہوگی۔ اس مجمع میں بہت سے بزرگ ہوں گے، آج ہی ایک بزرگ لاہور کے ایک بزرگ میرے ساتھ تھے چند گھنٹے، ان کا جوان بیٹا بیمار ہے، تو کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں مولانا باپ کا دل ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ جوان بیٹا بیمار ہو تو باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ اچھا کسی کا گود میں کھیلتا ہوا بچلتا ہوا بچہ بیمار پڑ جائے تو کیا گزرتی ہے۔ ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی عزیز بھتیجا ہو بیمار پڑ جائے تو کیا گزرتی ہے۔ کسی کے پاس چہیتا اور چاہنے والا بھانجا ہو بیمار پڑ جائے، صرف ذرا سا زخمی ہو جائے تو کیا گزرتی ہے۔ زندگی کے تجربے ہیں نا، خاندان میں کنبے میں کوئی ایک زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو کیا گزرتی ہے۔ روز عاشورہ آقا پہ کیا کیا گزر ہے۔ جوان بیٹے کا بیمار ہونا برداشت نہیں ہوتا، آقا کا جوان بیٹا بیمار بھی ہے روز عاشورہ۔ سید سجاد بیمار ہیں، جوان بیٹے کا بیمار ہونا اور زخمی ہونا برداشت نہیں ہوتا، آقا کا جوان بیٹا زخمی ہے، سینے پہ برچھی کا پھل ہے۔
بھتیجے کا بیمار ہونا اور زخمی ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ آقا حسین کا چاند جیسا بھتیجا قاسم شہید ہوا ہے، وہ بھی ایسا شہید ہوا ہے کہ بعض روایتوں کی بنا پر یہ معروف ہے کہ آقا لاشا نہیں لائے، لاش کے ٹکڑے اٹھا کر آقا کے دامن میں لائے۔ کسی کی گود میں شیرخوار بچہ بیمار پڑ جائے کیا قیامت ہو جاتی ہے؟ آقا کی گود میں شیرخوار بچہ سے شعبہ تیر کا نشانہ بنا ہے، اور اس کے بعد آقا اس بچے کو لے کر ماں کے سامنے آئے ہیں، اور ماں کا یہ جملہ بھی سننا پڑا ہے، بنیا مثلو کا ینحار، اے بیٹا کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم صبر کریں، ہم کربلا کی یاد نہ منائیں، اہل دنیا چاہتے ہیں ہم ماتم نہ کریں، ہم مرثیے نہ پڑھیں، اہل دنیا یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم پہ پردہ پڑ جائے۔ بس آج اس جگہ کی یہ آخری مجلس ہے تو چند جملے اور کہہ لینے دیجئے۔ ایک روز عاشوراء آقا نے صبح سے عصر تک کتنے لاشیں اٹھائے ہیں، اور کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ سورہ فجر میں جو آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج سورہ فجر پہ گفتگو نہیں ہو پائی، مگر اس آیت کو تصور کر لیں۔ رب کا ارشاد ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ، اور روایات اہل بیت سے کہ نفس مطمئنہ سے مراد حسین ابن علی ہیں۔ کیا نفس مطمئن ہے؟ کیا نفس مطمئن ہے؟ علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے مگر اطمینان حسین میں تزلزل نہیں ہے، قاسم کا لاشا اٹھایا مگر اطمینان سید الشہداء میں تزلزل نہیں ہے، علی اصغر کا لاشا اٹھایا مگر آپ کے ثبات قدم میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ اور سنیں گے طمانینت قلب حسین، اطمینان نفس حسین دشمن کی گواہی ہے، جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں پڑتی جاتی تھی آپ کا چہرہ دمکتا جاتا تھا، چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اور بس دو تین فقرے عرض کروں، اگر عملاً طمانینت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، اتنے صدمے سہنے کے بعد، جوان بیٹے کا لاشا، جوان بھتیجے کا لاشا، نوجوان بھانجوں کا لاشا، شش ماہے کا لاشا، اصحاب و انصار کے لاشیں، اور اس کے بعد رخصت آخر کے وقت اس خیمے میں گئے جہاں سب اصحاب شب بھر عبادت کر رہے تھے، خیمے کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا۔ اس کے بعد اس خیمے میں تشریف لے گئے جس خیمے میں سب کے لاشیں لا کے رکھے تھے، ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا میرے شیرو دیکھو بوڑھے کا جہاد دیکھو۔ تم نے جہاد کیا، تم نے شمشیر زنی کی، اب میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ کیا اطمینان حسین ہے، کیا قوت قلب حسین ہے۔ اور اس کے بعد جب آقا چلے ہیں، بس زیادہ دیر نہیں پڑ سکتا، جناب ام کلثوم کی روایت ہے، دو فقرے عرض کروں گا اور بس تمام۔ جناب ام کلثوم ہی فرماتی ہے پہلے اس خیمے میں گئے جہاں شب بھر تمام اصحاب مصروف عبادت تھے، اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں سب کے لاشیں رکھے ہوئے تھے،
اور خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد نکلے اور اس کے بعد میدان کا رخ کیا تو میں نے محسوس کیا جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہو. میں نے دیکھا اب میرے بھیا اکیلے نہیں ہیں, آگے آگے بھیا ہیں, پیچھے پیچھے 2 ہستیاں اور ہیں جو بے تابانہ دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. مجھ سے رہا نہیں گیا, قدم میرے خیمے سے باہر آ گئے. میں نے کہا بھیا حسین مجھے ایک بات تو سمجھاتے جاؤ. آقا حسین روکے, ٹھہرے, پلٹ کے دیکھا, کہا بہن ام کلثوم خیمے میں جائیں. کہا بھیا یہ بتاؤ تم اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا بہن ام کلثوم جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا نا تو اکبر میری طرف سے فدیہ تھا, اکبر آگے آگے تھے, میں پیچھے پیچھے تھا. اب میں جا رہا ہوں, میں نانا رسول اللہ کی طرف سے فدیہ ہوں, میں بابا علی مرتضیٰ کی طرف سے فدیہ ہوں. یہ پیچھے میرے نانا ہیں, بابا علی مرتضیٰ ہیں جو مجھے کہہ رہے حسین خدا حافظ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار معبود ہمیں معرفت حسین میں سرشار رکھنا. پروردگار ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں جو انہیں ہمیشہ غم حسین میں اشواری نصیب فرما. پروردگار دنیا میں جہاں بھی اعضائے حسین برقرار ہیں ان مقامات کو اپنی رحمتوں سے, اپنی برکتوں سے, اپنی نورانیتوں سے سرفراز فرما. معبود عزاداران حسین کی مغفرت فرما. پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم.